اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر اہل جہنم کے ساتھ کوئی نرمی والا سلوک نہیں کیا جائے گا، شدید قسم کی سختی ان کے ساتھ برتی جائے گی۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جہنم کے بارے میں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اتنے بھیانک قسم کے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، اتنے سخت قسم کے ہیں، غلاظ شداد، ایک دوسرے سے بڑھ کر سختی کے اندر جو تاکید کے الفاظ اللہ نے وہ بیان فرمائے۔ اہل جہنم کا رونا پیٹنا چیخنا چلانا کچھ بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اہل جہنم کو گروہ در گروہ قیامت والے دن ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے جہنم کے سامنے تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہوگا۔ اہل جنت کا تذکرہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت کے سامنے پہنچیں گے تو ان کی عزت کے لیے اسی وقت دروازہ کھولا جائے گا، اس سے پہلے وہ دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، اسی وقت ان کی عزت کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ اللہ نے اس کو واو کے ساتھ ذکر فرمایا، جبکہ اہل جہنم کے لیے پہلے سے ہی دروازہ کھلا ہوگا، جس کا معنی یہ ہے کہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، جہنم پہلے سے ہی ان کو اچکنے کے لیے ان کو لپکنے کے لیے پہلے سے ہی منہ کھول کے بیٹھے ہوئے۔ کتنی خطرناک اور شدید ہے جہنم، اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو وہاں لے جایا جائے گا تو دروازہ ان کے لیے پہلے سے کھلا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ جہنم کا داروغہ جو کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، قال لهم خزنتها، وہ داروغہ ان جہنم میں داخل ہونے والے بدقسمتوں سے کہے گا، بدبختوں سے کہے گا، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے پیغام نہیں پہنچا تھا تم تک؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہیں آئے تمہارے پاس؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے اوپر اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اور انبیاء دنیا سے جانے کے بعد علماء تمہیں اللہ کے قرآن کے جو اللہ نے ڈراوے بیان کیے ہیں وہ تمہارے سامنے بیان نہیں کرتے تھے؟ تمہیں ڈراتے نہیں تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہیں پوری دنیا میں پوری زندگی میں ہمیشہ بتاتے نہیں رہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی ملاقات کا معاملہ بڑا سخت ہوگا؟ قالوا بلا، افسوس کریں گے، اوپر کفے افسوس ملیں گے اور کہیں گے ہاں یہ سچ ہے، صحیح تھا، انبیاء کے پیغام بھی پہنچے ہم تک، اللہ تعالیٰ کی آیات بھی پہنچی، ڈرانے والے بھی پہنچے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہم باقی ساری دنیا کی ہم پرواہ کرتے رہے، سارے معاملات کو دیکھتے رہے، ایک اگر بھول گئے تو صرف اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے، جس کی وجہ سے آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے، آج ہمیں اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، آج تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑا ہی برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بجہنم 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک، کما قال علیہ السلام۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے
کہ اس کی 70,000 زنجیریں ہیں جن کے ساتھ جکڑ کر اس کو لایا جائے گا. 70,000 زنجیریں ہیں. اور ایک زنجیر کتنی بڑی ہے؟ فرمایا ما کل زمام 70,000 ملکن، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اہل جہنم کا، کسی جہنمی کے دانت کا جو سائز ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. یہ کان سے لے کر، کان کی لو سے لے کر گدی تک کا فاصلہ 70 میل کی مسافت کے برابر ہوگا. اور اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس کے بیٹھنے یا اس کے ایک جہنمی کے رکنے کی جگہ مکہ سے لے کر مدینہ تک ہوگی. اتنا بڑا ایک جہنمی ہوگا. علیہ باللہ من ذالک. یہ اتنے ڈراؤنے، اتنے بھیانک ان کے چہرے جو بنائے جائیں گے صرف اس لیے تاکہ یہ اللہ کے عذاب کو چکھیں، لیذوقوا العذاب، تاکہ اللہ کے عذاب کو چکھیں. بد شکل قسم کے بنا دیے جائیں گے، جس میں اللہ نے فرمایا نا کأنہا جمالۃ صفر. جہنم میں جو چنگاریاں اڑیں گی نا، یہ جو چنگاریاں ہم آگ کی کبھی کبھی دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جیسے بڑے بڑے سرخ اونٹ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جہنم میں سے اٹھیں گی. اللہ رب العزت میں محفوظ فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتقت النار فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا. جہنم نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو اللہ نے بولنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے. دوسری حدیث میں موجود ہے نا، جس میں اللہ رب العزت سورہ قاف میں بھی فرماتے ہیں حل من مزید. اہل جہنم کے اندر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ وقودہ الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے. یعنی وہ پتھر جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، وہ بھی جہنم کے اندر بطور ایندھن کے جلائے جائیں گے اور اس کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتقت النار فقالت اکل بعضی بعضا. جہنم کہنے لگی کہ اللہ رب العزت میرے اندر اتنی زیادہ تپش ہے، اتنی تپش ہے، اتنی حرارت ہے کہ میرا بعض حصہ ہی میرے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. یعنی کچھ حصے جہنم کے اتنے سخت ہیں کہ وہ دوسرے حصوں کو یعنی آگ ہی آگ کو کھائے چلے جا رہے ہیں. علیہ باللہ من ذالک. تو جہنم میں شکوہ کیا کہ اللہ رب العزت میرے لیے کچھ کیا جائے کہ میرا بعض حصہ ہی میرے بعض حصوں کو کھاتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَآذِنَ لَهَا بِنَفْسِهِ. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم گرمی اور سردی کی شدت پاتے ہو، جب سردی شدید قسم کی ہو جاتی ہے، کتنی شدید سردی ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زمہریر کے طور پر ذکر فرمایا ہے. اور یہ جہنم کا بہت سمجھ لیں کہ سب سے بڑا درجہ ہے جہنم کا، جس کے اندر اتنی شدید سردی ہوگی کہ انسان کا خون منجمد ہو جائے گا. جسم انسان کا جو ہے وہ جیسے -50 درجہ جو ہے وہ ٹمپریچر ہم سنتے ہیں نا بعض علاقوں میں، رشیا وغیرہ میں، یہ اس طرح کے بعض علاقوں میں تو ایسی سردی ہوتی ہے جہاں پر انسان کی انگلیاں تک جھڑ جائیں، ہاتھ تک جھڑ جاتے ہیں، تو انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. یہ تو دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ 2 سانس لے لیا کرو. یہ جو اتنی شدید سردی ہوتی ہے، کہیں پر
ٹمپریچر جو ہے وہ -50 میں چلا جاتا ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، یہ جہنم سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب تم اتنی شدید گرمی پاتے ہو، جیسے میں ابھی پچھلے سال میرا خیال ہے 1-2 سال پہلے دبئی وغیرہ کے بعض ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، کھڑی کھڑی گاڑیوں کے بمپر جو ہے وہ جتنے بھی پلاسٹک کے حصے تھے وہ سب پگھل کے نیچے گر گئے۔ یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ جو اتنی شدید گرمی ہو جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس باہر نکالنے کی اجازت دی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوال کے ٹائم پہ جو نماز تمہیں منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ کو دہکایا جاتا ہے۔ یہ جو زوال کے ٹائم پہ شدید گرمی ہو جاتی ہے نا، جس وقت ہم جو ہے وہ کبھی زیادہ گرمی کے موسم میں ہم باہر نہیں نکل پاتے، بچوں اور بوڑھوں کو خاص طور پہ منع کر دیا جاتا ہے، ہیٹ اسٹروک ہو جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو آپ نے فرمایا اس وقت جہنم کو دہکایا جا رہا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، الیاذ باللہ من ذالک۔ آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الجنت والنار، جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا فرما دیا، جنت اور جہنم دونوں کو اللہ نے پیدا فرما دیا، ارسل جبریل علیہ السلام الی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، بھیجا آپ علیہ السلام کی کہ جاؤ ذرا جنت کا ایک مرتبہ وزٹ کر کے آؤ۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ انظر الیہا وانظر الی ما اعددت لاہلھا فیہا، جبریل ذرا جاؤ جنت کا نظارہ کرو، دیکھو تیرے رب نے کیسی جنت بنائی، اور جنت کی نعمتیں دیکھو، جو لوگ آ کر جنت میں رہیں گے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں، ذرا ان کا جا کر جائزہ لو، ایک مرتبہ دیکھو۔ مقصد یہی تھا کہ جبریل علیہ السلام چونکہ تمام انبیاء کے پاس آتے ہیں تو وہ انبیاء تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کی امتوں کو بتایا جائے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی۔ جبریل علیہ السلام نے جا کر جنت کا جب وزٹ کیا، جنت کو دیکھا، جنت کے نظارے دیکھے، خوبصورتیاں دیکھی، ایسے ایسے نظارے کے قطوف دانیہ، پھلوں کے جو خوشے ہیں وہ جھکے پڑے، ایسے کہ انسان کے دل میں آئے، ایک خیال آئے، لہم فیہا ما یشتہون، جو انسان سوچتا ہے نا وہاں پر، جو سوچے گا، جو تصور کرے گا، انسان کا دل چاہے گا ایک فروٹ کھانے کو، کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی کوئی ڈش کھانے کو، ایسا جو انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں بے شک کوئی شخص کتنا بھی امیر سے امیر ہوتا چلا جائے، کوئی اچھے سے اچھا بھی کھانے والا ہو تو اس کے لیے بھی بہت سی درجہ بندیاں ہیں، کچھ ہمارے ملک میں ہیں، کچھ دوسرے ملکوں میں، کچھ اس سے آگے، کچھ اس سے آگے، یعنی ایک انسان سوچتا ہے میں اس ہوٹل پہ کھانا کھا لوں، پھر اس ہوٹل پہ، پھر اس ہوٹل پہ، پھر اس ہوٹل پہ، پھر بھی خواہش رہتی ہے نا کہ فلان جگہ پر، فلان جگہ کا نہیں کھایا، وہاں کا بڑا مزے کا ہے، سنا ہے کہ سعودیہ کی مندی بڑی اچھی ہوتی ہے، فلاں ملک کا فلاں کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں کا بعض مرتبہ انسان کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب جنت میں کیا ہے، انسان سوچے گا کہ مجھے فلاں چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ابھی خیال آئے گا اور وہ چیز ڈریم ورلڈ ہے، گویا کہ ایک خوابوں کی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آنکھ نے آج تک سنا، کسی کان نے آج تک سنا نہیں، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، اور کسی دل میں اس کے بارے میں آج تک خیال تک پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جنت کے نظارے جبریل علیہ السلام نے دیکھے، فرجع الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے، اس کی ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد اتنے فرحان، اتنے شاداں ہیں، اتنی خوشی ہے اب علیہ السلام کے چہرے پر، اور آ کر اللہ رب العزت سے کہنے لگے کہ فقال فبعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، اے اللہ تیری جنت
اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ جس کان نے ایک مرتبہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سن لیا وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اس کو تو پوری زندگی کا سب کچھ بھی داؤ پہ لگا کے آنا پڑا، وہ سب داؤ پہ لگا دے گا تو یہ جنت ضرور حاصل کرے گا. جیسے کبھی کسی بہت اچھی سوسائٹی میں انسان کو گھر پسند آ جائے، پتہ چلے کہ وہاں پر تو جیسے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں آپ کو یاد ہے، تو مثالیں ہیں دنیا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں. ایک وقت تھا لوگ ٹوٹ پڑتے تھے کیونکہ وہاں پر سہولیات ہیں، وہاں لائٹ نہیں جاتی، وہاں روڈ اچھے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ انوائرمنٹ اچھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو انسان کوشش کرتا ہے نا، بھوک برداشت کرتا ہے، بچوں کو کرواتا ہے، کہیں پر جو ہے ڈیسیاں ڈالتا ہے، کہیں دوسری جگہوں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ ایک اچھی اماؤنٹ جمع ہو جائے اور میں وہاں پر جا کے اپنی ڈریم لائف میں جو ہے وہ گھر لے سکوں. تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ لا یسمع بہا احد الا دخلها، جو بھی کان ایک مرتبہ اس کے بارے میں سن لے گا نا وہ جنت میں ضرور آنے کی کوشش کرے گا، وہ جنت سے پیچھے نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اللہ نے حکم دیا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے. فَحُفَّتْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا. اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ مشکلات، صبر، طرح کی تکلیفیں ہیں، لوگوں کے طعنے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ عنکبوت کے شروع میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا پھولوں کی سیج پر چلنے جیسا ہوتا ہے، اتنا آسان ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اتنی لگژری لائف ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لے آئے تو پھر آزمائشیں ہوں گی. کبھی مال کے بارے میں اللہ آزمائے گا، کبھی اولاد کے بارے میں اللہ آزمائے گا، کبھی گھر والوں کے بارے میں اللہ آزمائے گا، کبھی جو ہے وہ دیگر چیزوں میں کمی کر کے اللہ رب العزت آزمائے گا، کبھی لوگوں کی باتیں سنوا کے اللہ آزمائے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ایمان کے بارے میں پہنچتی ہے، فجر میں اٹھنا آسان نہیں ہے. گرمی کے دنوں میں عصر کے وقت روزہ انسان نے رکھا ہوا ہو، جیسے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ گرمی میں روزہ نہیں رہا، کسی حد تک ٹھنڈے موسم میں آ گیا، لیکن شدید گرمی ہو، انسان جو ہے وہ صبح سے اٹھا ہوا کام کیا اور 3:30 بجے جب انسان واپس آئے دفتر سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان کا منہ جو ہے وہ بات کرتے وقت انسان کا منہ پورے طریقے سے کھل نہ سکے گرمی کی وجہ سے. ہیٹ اسٹروک بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. ایسے میں آ کے ایئر کنڈیشن میں سو جائے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یاد رکھو اللہ سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ. اصل کامیابی جو کون سی ہے فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیابی، اس کامیابی کی طرف آ جاؤ. دل نہیں چاہتا اٹھنے، دل نہیں چاہتا اس وقت انسان کا ٹھنڈے ماحول سے اٹھ کر مسجد کی طرف آنے کو، پتہ ہے رستے میں گرمی ہوگی، ہو سکتا ہے پانی جس سے وضو کرنا وہ بھی شدید گرم ہو، یہ سب انسان برداشت کرتا ہے. سردی کی راتیں ہیں، رات انسان جو ہے وہ نرم گرم بستر میں سو رہا ہے، لحاف میں سو رہا ہے. باہر جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں تو اللہ کا شکر ہے موسم نارمل ہوتا ہے، جہاں پر شدید سردی پڑتی ہے، جہاں پر گیزر بھی کام چھوڑ جاتے ہیں، پائپوں کے اندر پانی برف بن جاتا ہے، برف سے ہی وضو کرنا پڑتا ہے. تو ان ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کو جو ہے وہ چھپا دیا، جس میں تکالیف ہی تکالیف ہے. اتنی تکالیف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء علیہم صلوات اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا ایمان میں بہتر ہوتا ہے اتنی اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے. ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ فلاں شخص تو حرام کھاتا ہے، کبھی اس نے نماز روزے کا نہیں سوچا، کبھی غریبوں کا نہیں سوچا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کا نہیں سوچا، لوگوں کے حقوق کا نہیں سوچا، اس کے باوجود اس کا تو جناب اس کو تو اللہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے. یہ اتنی سخت آزمائش ہے جو فقیری اور مسکینی سے کہیں زیادہ سخت ہے، انسان کو واپس پلٹنے کی توفیق بہت مشکل ملتی ہے.
فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ فرماتے ہیں مہلت دیتے چلے جاتے ہیں، ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، رسی ڈھیلی کرتے چلے جاتے ہیں. کن کی؟ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کو بھول جاتے ہیں، جو رب کو بھول جاتے ہیں. فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کی سرکشیوں میں ان کو بدمست کر دیتے ہیں. پھر ایک نہیں، وہ سینکڑوں لوگوں پر، ہزاروں لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. تو یہ آزمائش کوئی اتنی آسان نہیں ہے، یہ جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں تو بڑا مزے میں ہے اور ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پریشانیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر آزمائشیں آتی چلی جا رہی ہیں. اللہ آپ کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اتنی سخت آزمائش میں بھی میرا بندہ سود تو نہیں کھاتا، میرے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے، میرا بندہ حرام کی طرف تو نہیں جاتا. تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپا دیا. دوبارہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اب دوبارہ جاؤ، ارجعی الیہ، دوبارہ جاؤ، دوبارہ لوٹو، جا کر دیکھو. جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، جا کے جنت کا نظارہ کیا، نظارہ کر کے واپس آئے تو آ کر فرمانے لگے کہ اللہ انی خفت اللہ یدخلها احد، اللہ مجھے ڈر ہے جو کچھ اب میں دیکھ کر آیا ہوں میں جنت کا، یعنی جن مشکلات میں تو نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اتنی تکلیفیں کون برداشت کرے گا؟ یہ تکلیفیں ہیں جو انسان کو ایمان کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن نتیجہ اتنا خوبصورت ہے. ظاہری طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا مشکل اور کٹھن راستہ ہے جس میں 5 وقت تو جناب جو ہے وہ جہاں پر انسان جو ہے وہ پیک آؤٹس ہوتے ہیں کاروبار کے، وہیں پر اذان کی آواز آ جاتی ہے. اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، یہاں پر آ جاؤ، پھر بھی دوں گا تمہیں، ملے گا تو وہی جو انسان کے مقدر میں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم ارسل جبریل علیہ السلام الی النار، پھر اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو آگ کی طرف، جہنم کی طرف بھیجا اور ان کو فرمایا کہ انظر الیہا والی ما اعددت لاہلھا فیہا، جبریل جاؤ علیہ السلام اور جا کر ذرا جہنم کا نظارہ کرو. جہنم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں، اتنے سخت عذاب تیار کر رکھے ہیں، جہاں گندک کا تیزاب ہوتا ہے نا، اس گندک کی قمیضیں ہیں جو اہل جہنم کو پہنائی جائیں گی. جہاں تھوڑ کا درخت ہے، کانٹوں والا کانٹے دار درخت ہے جو اہل جہنم کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. جہاں زقوم ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم کو یسقا من ماء صدید، جو پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا نا، اتنا کھولتا ہوا اور شدید گرم قسم کا پانی ہوگا. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی نہیں ہوگا، وہ اہل جہنم کے زخموں سے جو خون اور پانی رس رہا ہوگا نا، جو پس ان کے زخموں سے نکل رہی ہوگی اور خون اس کے اندر مکس ہوگا، اس کی باقاعدہ نہریں چل رہی ہوں گی. اتنا بڑا ایک جہنمی ہے کہ مکہ سے مدینہ تک ایک جہنمی پورا آتا ہے تو اس کے جسم سے جو نکلنے والی وہ پس اور خون ہوگا، کتنی زیادہ اس کی مقدار ہوگی. اور تمام اہل جہنم کے جسموں سے نکلنے والے خون اور پس کی کیا صورتحال ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہ اہل جہنم کو جب شدید قسم کے عذابوں کے بعد ان کو پیاس لگے گی تو پینے کے لیے یہ دیا جائے گا. اور وہاں پر ایک آگ دوسری آگ کو کھاتی چلی جا رہی ہے. جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا جا کر تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرکب بعضها بعضا، جہنم کی صورتحال جب آپ نے دیکھی تو بعض حصے کے اوپر چڑھا ہوا، اتنی خطرناک جہنم، یعنی ایک حصہ دوسرے کو کھانے کے چکر میں ہے. جبریل علیہ السلام نے یہ اتنے بھیانک مناظر دیکھے، دیکھنے کے بعد آ کے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت لا يسمع بها احد فيدخلها، کہ اللہ جس بندے نے بھی سنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. اللہ اتنی خطرناک جگہ، اس کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہاں آنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہنم کو شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، چاروں طرف اس کی خواہشات پھیلا دی گئی. کیا خواہشات؟ مال کی چکا چوند،
रुपया पैसा, हराम का पैसा, शराब नोशी, अयाशियां, शराब के अड्डे, मुख्तलिफ किस्म के रक्स और सरूद की महफिलें, मजे ही मजे, जो ड्रीम लाइफ इंसान की दुनिया के अंदर जहां अल्लाह रसूल का कोई तसव्वुर नहीं, कोई रोक टोकने वाला नहीं, मादर पितर आजादी, मौज मस्ती, पैसा ही पैसा। जैसे आज हमारे लोग तंग आके फौरन भागते हैं यूरोप की तरफ, चलो वहां जाकर पैसा मिल जाता है, अल्लाह करे ईमान बच जाए। बड़ी मुश्किलात है पाकिस्तान में, कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। हमारे मुल्क के ऊपर जब से मुल्क बना है आज तक कोई इंसान तो मुसल्लत ही नहीं हुआ, सारे जानवर ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं। रमजान के दिन अल्लाह से दुआएं किया करें। जब एक मोमिन सहरी कर लेता है तो सहरी का वक्त भी कबूलियत का है, अफ्तारी का वक्त भी कबूलियत का। और एक हदीस में आता है कि मोमिन जब तक रोजे की हालत में होता है उसका लम्हा लम्हा अल्लाह के यहाँ कबूलियत का होता है, वो मुस्तजाब दावत हो जाता है। पूरा दिन जिस वक्त भी वो रब से मांगे, रब को पता है कि ये बंदा सुबह से मेरे लिए भूखा है, अल्लाह उसकी पुकार सुनने के लिए इंतजार में बैठा है। अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यखाफुका फीना वला यरहमुना। कुछ लोग सिर्फ अयाशियों के लिए जाते होंगे दूसरों के मुल्कों में, लेकिन यकीनन कुछ लोग मजबूर हैं, बेचारे मजबूरियां पूरी नहीं होती। और हमारे साथ तो कुछ और भी मजबूरियां कराची में रहते हुए कि हमारे तो बच्चे ही महफूज नहीं है, हम खुद महफूज नहीं है, किसी को पता नहीं होता कौन सुबह निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ मोबाइल के चक्कर में बेचारे की जान भी चली जाएगी। अल्लाह मिन जालिक। तो यकीनन मजबूरियां भी हैं लोगों की। ऐसे में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा दे जिनके दिलों के अंदर इस्लाम मौजूद हो, जिनके दिलों में अल्लाह का डर मौजूद। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यखाफुका फीना वला यरहमुना। अल्लाह हमारे ऊपर हमारे गुनाहों की वजह से तूने जो जालिम और जाबिर किस्म के लोगों को मुसल्लत कर रखा है, अल्लाह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह इनके तसल्लुत से हमें निजात दिला दे। हम तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि हालत जंग में है, जब से पाकिस्तान बना है। हालत जंग में का मतलब ये कि हम तो बेचारे गुलामों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। खैर ये एक दूसरा मौजूद है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भेजा, उन्होंने जाकर देखा कि जन्नत को तो इतनी, जहन्नम को इतनी खूबसूरत चीजों के साथ ढांपा गया है। वहां पर अलयज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अलयज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बेहया औरतों का हुस्न है। वहां पर पर्दे का तसव्वुर नहीं है, वहां पर इबादत का कोई तसव्वुर नहीं है, किसी का हक देने का कोई तसव्वुर नहीं है। एक उदम मचा हुआ है, हर शख्स अपनी मस्ती में है, मौज मस्ती में है, ख्वाबों की जिंदगी में लोग रह रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब जहन्नम को देखा था तो क्या फरमाते, कला यस्माउ बिहा अहदुन फयदखुल। अल्लाह कोई भी बंदा भी सुन लेगा ना जहन्नम में नहीं आएगा। अब जब दोबारा जाकर देखा कि इतनी खूबसूरत चीजें उसके इर्द गिर्द ढकी हुई है जहन्नम उनके अंदर, तो वापस आकर अर्ज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत, लक़द खशीतु अल्ला यदखुला अहदुन अन यदखुला अहदुन। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे डर है कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो उसके अंदर दाखिल ना हो। इतनी खूबसूरत चीजें बाहर उसके रख दी गई हैं, अब तो कोई बंदा इससे बच नहीं सकेगा। अलयज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इससे जो बात मुझे और आपको समझ में आती है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तैयार करदा जो जहन्नम है बड़ी ही सख्त है। उसके साथ अल्लाह ताला ने जो दुनिया में तकलीफें ईमान वालों के लिए रखी हैं, बाज़ मरतबा सख्त हो जाती हैं। यहीं से आप अंदाजा लगाए, बाज़ अंबिया की मिसालें अपने सामने रख ले, बात खत्म करता हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी बीमारी तो किसी के ऊपर नहीं आई ना। बाज़ रिवायत में मौजूद है 18 साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको शदीद किस्म के मर्ज में मुब्तला रखा। ये जो कीड़े पड़ने वाली बात करते हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आपने यकीनन पहले भी उलमा से ये बात सुनी होगी, ये बात दुरुस्त नहीं है। लोग कहते हैं जो उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए। अल्लाह ने अपने किसी भी महबूब बंदे को कभी ऐसा नहीं बनाया कि लोग उनके जिस्मों से नफरत करने लगे, ऐसा नहीं है। हाँ, शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला जरूर थे, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। अल्लाह ने हमें उस जैसी बीमारी से तो नहीं आजमाया ना। अल्लाह ने हमें ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे उन जैसे सब्र से तो नहीं आजमाया ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे सब्र से तो नहीं आजमाया ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर नमरूद और उसके हवारियों ने कहाँ उठा के फेंका, जिस आग के करीब भी नहीं जा सकते थे। एक गुलेल नुमा चीज बना के, जिसको जो है वो बाद के दौर में उसके तौर पे लिंजनीद के तौर पे जो है वो तोप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता, उसमें डाल के आपको फेंका जहन्नम की आग। इतनी बड़ी आग जलाई गई थी, इतनी बड़ी आग जलाई गई थी जिसके करीब कोई नहीं भटक सकता था। हमें उस तरह की आजमाइश में तो अल्लाह ताला ने नहीं डाला।
ہمیں اللہ رب العزت نے یونس بن متہ علیہ السلام ان جیسی آزمائش میں ڈال کر اللہ نے ہمیں مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں ڈالا. کتنی بڑی بڑی آزمائشیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے اپنے پیغمبروں سے ناراض تھا؟ نہیں، ناراض نہیں تھا. اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا رہے گا. قیامت والے دن سب سے بلند و بالا مقام اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں کے ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی سخت آزمائشوں میں ڈالا ہے. آج تک ہمارا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوشل بائیکاٹ تو نہیں کیا. شیخ ابی طالب نے ہمیں 3 سال تک بند تو نہیں کیا. کسی نے ہمارے کسی بڑے کے فوت ہونے پر ہمیں تانے تو نہیں دیے. کسی نے ہمارے بچوں کے فوت ہونے پر ہمیں تانے تو نہیں دیے کہ تو نسل کٹا ہے. الیاذ باللہ من ذالک. کسی نے ہمیں یہ تو نہیں کہا تو پاگل ہے، تو مجنون ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے یہ سارے الفاظ سنے ہیں، حتیٰ کہ رب کو میدان میں آنا پڑا. رب نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، لوگوں کے منہ بند کیے. ہمیں اتنی سخت آزمائش میں تو نہیں ڈالا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں، زندگی ہے، گزر ہی جائے گی جیسی کیسی بھی ہے. تھوڑی بہت تکلیف انسان برداشت کر ہی لیتا ہے. آخر اللہ والا بننا، اس جنت کا حصول جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے، کچھ نہ کچھ تو مشکل اٹھانی پڑے گی نا. ابھی ہمارے اوپر جہاد کی مشکلات نہیں ہیں. اللہ رب العزت ایسے مواقع پیدا کر دے کہ ہم جہاد کا مزہ لے سکیں، ہم شہادت کے مزے چکھ سکیں، شہادت کی موت ہم حاصل کر سکیں. یقیناً اس جیسی کوئی مجاہد جیسی کوئی زندگی نہیں اور شہید جیسی کوئی موت نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. لیکن کتنی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں اس طرح کی صورتحال میں. تو جتنی کچھ وقتی طور پہ جو کچھ آزمائشیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ضروریات کی نہیں، تعیشات کی آزمائشیں ہیں. ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں عام طور پہ، لگژریز پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. کوشش کریں ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھیں، جو نہیں دیا اس کو نہ دیکھیں. اس کو نہ دیکھیں کہ اس کے پاس، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے اور فلاں صاحب کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے. نہیں، اس کو دیکھیں جس بیچارے کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. اس کو دیکھیں. آپ کے پاس جوتے تو موجود ہیں، اس بیچارے کو دیکھیں جس کے جوتے ہی نہیں ہیں. اور جس کے جوتے ہیں وہ اس کو دیکھیں جس بیچارے کے پاؤں ہی نہیں ہیں. انظروا الی من ہوا اسفلکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا. اور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، مجھے جب بھی دیکھنا ہو، جب بھی تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ مسکینوں میں. دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں میں ہوتے تھے، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے مسکینوں میں تلاش کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو جہنم سے بچنے کی اور جنت میں داخلہ لینے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.